آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ مجھے طاقت دے دیں اور پھر میرے احتساب کا کوئی بندوبست نہ ہو، مجھے کھلا چھوڑ دیا جائے تو ذرا بتائیے کہ مجھے زمینی خدا بننے میں کتنی دیر لگے گی۔ گوادر میں ایک خاندان سے 10 لاکھ روپے اینٹھ لیے گئے اور اس کے بعد لڑکے کو چھوڑا گیا۔ لاہور میں سی ٹی ڈی کے اہلکار شہریوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر جائز کیش اور ایزی پیسہ سے تاوان وصول کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی سے نہیں کہنا ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگا۔ ایسی خبریں آئے دن ڈیجیٹل میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کو نان سیریس لیتے ہیں زیادہ تر، تو ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ بھی نہیں بولتا اور جنہوں نے یہ کیا ہے ظاہر ہے وہ کیوں بولیں گے۔ مگر پیر کو خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے کراچی کے ایک موقر اخبار میں یہ خبر چھپ گئی کہ یہاں سی ٹی ڈی کے دو اہلکاروں زین العابدین اور کالے خان نے 2 شہریوں کو زبردستی اٹھا کے سی ٹی ڈی مرکز سول لائنز پہنچایا۔ تلاشی کے دوران ان میں سے ایک شخص محمد ندیم روزنامہ جنگ کا رپورٹر نکلا، اسے فوراً چھوڑ دیا گیا، مگر خبر کے مطابق تنبیہ کی گئی کہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرنا، جبکہ دوسرے شخص محمد ریاض کو پوچھ گچھ کے لیے فریئر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسے بھی چند گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا۔ صحافی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کی تو ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ نے اپنے ایس ایس پی عمران شوکت کو تحقیقات پہ مامور کیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سی ٹی ڈی اہلکار زین العابدین نے یہ کہانی سنائی، رپورٹ کے مطابق، کہ جنوری میں اس کا موبائل فون سفر کے دوران چوری ہو گیا تھا، لہٰذا لگ بھگ 1.5 ماہ بعد اسے 2 افراد پہ شک ہوا کہ ہو نہ ہو انہوں نے میرا ایک موبائل فون ان 2 افراد نے لیا ہے، تو انہوں نے پھر مدد کے لیے اپنے ساتھی کالے خان کو بلایا اور پھر دونوں ان 2 مشتبہ افراد کو پکڑ کے مرکز تک لے آئے۔ کہانی بہت کمزور ہے نا یا طاقتور ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اچھا، ڈی آئی جی نے ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں دونوں اہلکاروں کو معطل تو کر دیا ہے، مگر ان کی تنخواہیں اور مراعات معطل نہیں ہیں، چھان بین ہو رہی ہے۔ جبکہ جنگ کے جو رپورٹر ہیں محمد ندیم، ان کا موقف جاننے کے لیے جب محکمے نے انہیں بلایا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا یا عذر خواہی کی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ لائن پہ ہیں۔ اچھا، میں جو ہوں آپ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی صحافی کو اٹھا لیا تو غلط ہوا، یہ ہوا، نہ، میرا آپ سے صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شخص کوئی عام شہری ہوتا اور اس کی خبر نہ چھپتی اور پریشر بلڈ اپ نہ ہوتا تو کیا تب بھی اسے فٹافٹ جو ہے معذرت کر کے رہا کر دیا جاتا، یا اگر وہ عام شہری ہوتا تو پھر کون کون سی دفعیں اس پہ ڈالی جاتی؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی۔ آپ نے بالکل صحیح چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے۔ اگر یہ عام شہری ہوتا اور پریشر نہ پڑتا تو شاید یہ اس طرح سے واقعہ نہ ہوتا جو اس طرح سے ہوا ہے، اور شاید پولیس والے بھی سسپینڈ نہ ہوتے فوراً۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے، یہ جائز ہے، شاید اس پہ سخت سے سخت قلم بھی لگتی، وہ ہوتا۔ آئی ایڈمٹ کہ یہ ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ جب کوئی بھی چیز سینئرز کی نوٹس میں آتی ہے یا ہمارے ہی نوٹس میں آتی ہے تو اس پہ ایکشن ضرور لیا جاتا ہے، جیسے اس واقعے میں لیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ بتائیے کہ آپ کو کیا پہلی بار اس طرح کے واقعے کی اطلاع ملی ہے یا آپ کے علم میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات جی آتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو اگر
महीना पहले ही आप जाएं तो एक बल्दिया में भी ऐसा वाकया हुआ था जिसमें पुलिस वाले, मैंने ही सीटीडी के लोग थे, वो किसी रिटायर्ड पुलिस अफसर के घर में घुस गए थे, वो एफआईआर कराई, फिर बल्दिया थाने में हमने सीटीडी के थे, हालांकि गिरफ्तारी मैंने खुद बैठ के इंक्वायरी की, रात को मैं 12 बजे गया था, इंक्वायरी की और उनको हमने लोकल पुलिस के हवाले किया गिरफ्तार करके। न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद भी कोई लोग थोड़े से गड़बड़ में इन्वॉल्व थे, उनको भी पकड़ा। तकरीबन अगर आप ये देखें 1-1.5 महीने के स्पैन में मैंने कोई 10 पुलिस वाले डिसमिस किए जिसपे इंस्पेक्टर रैंक के भी हैं। तो वाकयात तो सारी बात है वो होते रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं, होते हैं। ये जैसे इस वाकये के अंदर भी ये जो वाकया था, अगर आप इसको देखें तो सीटीडी वालों ने अपनी जो है जुरिसडिक्शन से, अपनी वो जो थी उनके अथॉरिटी से ज्यादा वो किया है, जो कि बिल्कुल गलत था, जिसके बेस पे उनको सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो रहा है। शेख साहब, आपकी जो फ्रैंकनेस है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, और आप ये भी बता रहे हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं, सख्त एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको देखा तो मुझे ये नहीं लगता कि ये पिछले 1-1.5 माह का मामला है, ये तो कई साल का मामला लग रहा है। 2022 में भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं, 2023 में इस तरह के केसेस सामने आए हैं। क्या ये सारा जो गंद है ये सीटीडी तक महदूद है या ये ओवरऑल पुलिस सर्विस का इशू है? ये सीटीडी तक महदूद नहीं है, ओवरऑल पुलिस का भी नहीं है। वो देखिए, थोड़ा सा हम भी माशरे का हिस्सा हैं, आप जैसे ही है ना कि आप मीडिया में हैं, कोई किस में है, मैं पुलिस में हूँ, हम नौकरी कर रहे हैं पुलिस के अंदर, कोई कहाँ पे कर रहा है, आप मीडिया के अंदर कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस में कर रहे हैं, सरकारी अफसर हैं। तो ये एक वो है, खराबी तो है, जाहिर बात है पुलिस की खराबी थोड़ी ज्यादा नजर आती है क्योंकि हम लोग वर्दी पहन के होते हैं, सामने सिंगल आउट होते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ शेख साहब कि ये दिस इज अ केस ऑफ फ्यू बैड एप्पल, या ये इंस्टीट्यूशनल मसला बन चुका है अब कि और आप जैसे लोग परेशान हैं? हाँ, मतलब क्यों मुतवातिर ये केसेस इतनी फ्रीक्वेंसी से कैसे सामने आ रहे हैं? ये इंडिविजुअली है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल तो उसको नहीं कह सकते, इंडिविजुअल इश्यूज ये हैं। अगर आप देखें ना, हमारी पुलिस फोर्स सिंध की अगर लगा लें तो 1.25 लाख की पुलिस फोर्स है, उसमें से अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे। अगर आप बुरों की तादाद देखेंगे तो कम आएगी, अच्छों की ज्यादा है, तभी तो पुलिसिंग हो रही है। और जो बुरे लोग हैं उनको सजाएं भी होती हैं। अगर आप ओवरऑल पूरे सिंध पुलिस का भी देखेंगे तो जहां से कोई भी चीज हमें पता चलती है तो फौरन एक्शन लिया जाता है, नहीं होना चाहिए, जाहिर बात है। जैसे ये कल का भी वाकया है, वेरी सैड इंसिडेंट, उसमें। अच्छा आसिफ साहब, मैं आपसे एक और एंगल से बात का आपकी राय लेना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो खराबी की जड़ है वो ये है कि अगर मेरे पास बेपनाह ताकत आ जाए, मसलन मेरे पास ये इख्तियार आ जाए कि जी मैं दहशत गर्दी की दफ़ाएँ ठोक सकता हूँ और मैं लोगों को पकड़ लूँ और इस तरह प्रेशर बने, और फिर मैं कहूँ कि देखें भाई, आप ही लोग दहशत गर्दी से तंग हैं और जब हम लोग पकड़ते हैं तो आप ही लोग चीखते हैं। ये एक आप वज़ीर से लेकर नीचे तक मैं ये एक्सक्यूज़ सुनता रहता हूँ हर वक्त। ये जो मसला है, ये पावर और अकाउंटेबिलिटी के दरमियान कहीं फंसा हुआ लग रहा है मुझे, ऐसा ही है? बिल्कुल आपकी बात सही है, ये पावर और अकाउंटेबिलिटी के दरमियान है। जहां पावर आप ज्यादा देते हैं तो जाहिर बात है वहां गड़बड़ का चांस भी होता है, लेकिन साथ साथ अकाउंटेबिलिटी सख्त होनी चाहिए। मुझ पे भी, हम मेरे जैसे, मैं डीएजी हूं, लेकिन जाहिर बात है मैं भी अकाउंटेबल हूं। आप लोग तनख्वाह टैक्सेस देते हैं, उससे मुझे तनख्वाह मिलती है, टैक्सेस बंद कर दें मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी। तो जाहिर बात है मैं अकाउंटेबल हूँ, आपको, आवाम को, सबको। इसी तरह से हर रैंक का पुलिस वाला हर एक को अकाउंटेबल है, और वो अथॉरिटी जब मिलती है साथ अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन आपके जहन में एज ए पाकिस्तानी शहरी कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा कि इस मसले पे कैसे काबू पाया जा सकता है? ये जो वैक्यूम है बेपनाह ताकत और कमज़ोर अकाउंटेबिलिटी का, क्या ऐसे ठोस 1-2 पॉइंट्स आपके जहन में अगर हैं तो हमसे भी शेयर कीजिए। लेकिन जी सिंपल ये है कि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस सख्त होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होनी चाहिए, मेरिट पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स होनी चाहिए। जैसे ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, और पोस्टिंग्स का एक टेन्योर होना चाहिए हर पोस्ट का, हर जगह का, ताकि उनको पता हो कि जी मुझे इतना टाइम मिला हुआ है। अगर आप पुलिस ऑर्डर देखें उसमें भी यही अकाउंटेबिलिटी साथ साथ पावर है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे बहुत शदीद और सख्त है। लेकिन आप इतना मुतमईन है कि जो भर्ती का प्रोसेस है उसमें अच्छी खासी स्कैनिंग होती है कि वो गलत मछलियां ना आ जाएं, या वो निज़ाम भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है?
जो रिक्रूटमेंट का अभी प्रोसेस चल रहा है सिंध में काफ़ी सालों से बहुत बेहतर है। उसमें यह है कि सिर्फ पुलिस वाले इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें एनटीएस के थ्रू रिटन टेस्ट होता है, उसमें हम लोग बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। एनटीएस वाले होते हैं, वो उसका रिजल्ट अनाउंस करते हैं। फिर जब फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी प्राइवेट लोग भी होते हैं हमारे साथ, मतलब सिर्फ पुलिस वाले नहीं होते। यानी कि वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इसलिए क्या है कि जी भर्ती जो लोग मेरिट पे आएंगे और पैसे नहीं दे के आएंगे तो आगे वो सिस्टम अच्छा चलेगा, कुछ बेहतरी आएगी। और मेरे हिसाब से पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कुछ बेहतरी तो आ रही है, लेकिन जाहिर बात है थोड़ा नजर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो गंदे अंडे हैं उनकी चीजें सामने ज्यादा जाती हैं, अच्छाई थोड़ा सा देर से आती है सामने। ठीक है शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुसर साहब, ये हमने जो देखा है कि ये सिर्फ सिंध की बात तो हम कर रहे थे, पहले लेकिन कुछ आपने मिसालें बता दी दिया ना, बलूचिस्तान है, पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा इधर है, उधर से पंजाब में भी इस तरह के आते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप सीटीडी को, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट है ना, उसको जब आप यूज़ करते हैं एज अ फ्रंट, बाकी अपने सारे जो मामलात हैं उसको हल करने के लिए हमारे रियासती इदारे भी यूज़ करते हैं, तो उनको फिर ये आ जाता है कि यार अगर हम बाकी काम कर रहे हैं तो फिर हम अपने लिए क्यों ना करें कभी कभी। नहीं, वो तो हमारे यहाँ राव अनवार साहब की बड़ी मिसाल है जो उन पे इल्ज़ामात थे, और या कराची में क्या होता रहा वो भी सारा। अच्छा, और आप ये देखो कि सीटीडी का जिक्र आया तो वो ये जो बलोच यकजहती कमेटी का शुरू हुआ, पैदा कहाँ से हुई? वो भी वहीं से गवादर में वो सीटीडी की कार्रवाई से पैदा हुई। अब मुझे नहीं पता कि उन 4 या 5 एहलकार जो था उनका क्या हुआ। मौतली जो है वो बड़ा मज़ेदार फिनोमेना होता है कि ज़रा साइड पे हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर देख लें कि ये हम देखते आ रहे हैं। ना सिर्फ जो मुअत्तल अफराद हैं वो बाद में खामोशी से जो है वो बहाल भी होते हैं, बल्कि 1-2 मिसालें आपके और हमारे भी सामने कि वो फिर ऊपर तक भी जी वो तो फिर प्रमोट होते जाते हैं। तो बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मुल्क की सियासत और मईशत की बात करते हैं। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब और उनके दीगर साथी आज जब अडयाला जेल गए अपने रहनुमा से मिलने के लिए तो उन्हें नहीं मिलने दिया गया। बताया गया कि जी पाबंदी लग चुकी है, अगले 2 हफ्ते के लिए कोई मुलाकात नहीं होगी, ना सिर्फ कैदी नंबर 804 से बल्कि किसी भी कैदी के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। पंजाब के महकमा दाखिला का कहना है कि बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वो थ्रेट्स जो हैं वो इमरान खान स्पेसिफिक नहीं हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते कुछ मशकूक अफराद पकड़े भी गए थे वहाँ से, और ये भी बताया गया कि वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच होते होते रह गया। अब पीटीआई का कहना है कि जी हमें ख़दशा है कि इमरान खान साहब को यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, लेकिन जो बड़ी उनकी इस वक्त जो कंप्लेन है वो ये कि हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सहूलत अभी तक मुहैया थी, हफ्ते में 2 दिन, एक दिन लॉयर्स जाके मिलते थे, दूसरे दिन उनके अहल खाना, उनकी बहन अलीमा खान और दीगर लोग मुलाकात करते आ रहे थे। तो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त भी दे रखी थी उन्हें, दे रखी थी हफ्ते में 2 दिन। सो आज भी जो कुछ हुआ है उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब ने अदालत से रुजू किया है, वहाँ शिकायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा है कि इस हवाले से मुनासिब इक़दामात जारी किए जाएंगे, लेकिन काफ़ी जो इसका मलबा है वो पंजाब हुकूमत पे आ रहा है। पीटीआई वाले जो है वो मरीम नवाज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, जो नए वज़ीर दाखिला आए हैं मोहसिन नकवी, उन पर भी तनकीद की जा रही है। इसी दौरान ये खबर भी आई कि IMF का वफ़द मंगल की रात को पाकिस्तान पहुंच रहा है। इसी हफ्ते अहम मुज़ाकरात होंगे जिसमें जो अगली किस्त है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, उसकी रिलीज़ पे बात होगी और फिर अगले प्रोग्राम की भी बात होगी। अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसने जो एक एनालिसिस पेश किया है नए वज़ीर ख़जाना के हवाले से, मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से, उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है, आगे जो है IMF के साथ बातचीत होगी, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और कॉन्फिडेंस इंस्पायर होगा इस अपॉइंटमेंट से। आज हमने देखा कि माह रमज़ान का पहला दिन था, तो स्टॉक मार्केट में तो हमने देखा कि कुछ गिरावट देखने में आई, लेकिन जहाँ तक डॉलर की बात है तो वो 14 पैसे सस्ता हुआ, सोना भी कुछ सस्ता हुआ आज। अच्छा, एक और चीज़ भी काबिल ज़िक्र है कि पहली जो काबीना मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ की सदारत में, उसमें शहबाज शरीफ ने मतलब जो इनकलाबी बयान दिया, मुझे लग रहा था कि
لینن یا چگویرا یا ہوچی من ان کی یاد آ رہی ویژن تھا. پتہ سب ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ 90% قومی وسائل پہ امیر طبقات کا کنٹرول ہے. اشرافیہ کو سبسڈیز کیوں فراہم کی جاتی ہیں؟ 500 ارب روپے سالانہ کی بجلی چوری کا جو ہے سارا بوجھ عام آدمی پہ پڑتا ہے. ڈیزل پہ چلنے والے فرسودہ پلانٹوں سے اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. سرکولر ڈیٹ قابو سے باہر ہو چکا ہے. بلا بلا بلا. اور احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں قرض لے کے قرض اتارنا بھی پڑ رہا ہے اور روزمرہ اخراجات کے لیے بھی لینا پڑ رہا ہے. بالکل. حالات یہ ہیں. تو اب یہ جو ہم ٹیکنوکریٹ آئے ہیں نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، ظاہر ہے ان کے سامنے ایک پہاڑ ہے، لیکن کل پرسوں جو انہوں نے بات کی صحافیوں سے، انہوں نے کہا جی باتیں تو بہت ہو گئی، اب کام کا وقت ہے. ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں. زبیر صاحب، ہم نے دیکھا پچھلے سال کیا ہوتا رہا. ڈار صاحب کہتے رہے کہ ہمیں IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے. جو نئے ٹیکنوکریٹ آئے ہیں وزیر خزانہ، ان کا بالکل ظاہر ہے کہ لب و لہجہ، پرائرٹیز ان کی ویسی نہیں ہیں. ہی وانٹس ٹو انگیج، ہی وانٹس ٹو ڈیلیور. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کو؟ اس سے کچھ مدد ملے گی؟ دیکھیں، دو ایسپیکٹ ہیں اس اپوائنٹمنٹ کے. ایک تو پروفیشنلی اورنگزیب بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان کا، دنیا کے بہترین بینکوں میں کام کر چکے ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز بھی آئے تھے، ان کا بھی سٹی بینک کا بیک گراؤنڈ تھا. شوکت ترین آئے تھے، وہ بھی سٹی بینک کا بیک گراؤنڈ تھا. ان کا بھی سٹی بینک کا اوریجنل بیک گراؤنڈ تھا HPL میں. اس کے بعد تو پروفیشنلی دیر از نتھنگ رانگ ود ہم، بٹ آئی ہیو اے سیریس آبجیکشن. یہ جو اس قسم کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا جو بنیادی چیز ہوتی ہے، جو دوسری پولیٹیکل پارٹی سے فرق ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا اکنامک پلان. PPP کا ڈفرینٹ ہے، PMLN کا ڈفرینٹ اکنامک پلان ہے. آپ کیسے آگے جانا چاہتے ہیں؟ آپ پرو پرائیویٹائزیشن ہے، اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے، پرو بگ بزنس ہے، اینٹی بگ بزنس ہے، ٹیکس کٹ چاہتے ہیں. تو PTI کا اپنا فارمولا ہے. اب وہ پلان تو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی فلاسفی ریپرزینٹ کرتا ہے، اور آپ اس کو چرانے کے لیے آپ کے پاس کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے لے کے آتے. یہ آپ نے دیکھا، یہ 2008 سے 2013 جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں اسے پیچھے نہیں جا رہا، تو شوکت ترین پہلے بنے فائنانس منسٹر، اس کے بعد حفیظ. جب PTI کی حکومت آئی تو 7 مہینے تک تو اسد عمر تھے، جنہوں نے اکنامک پلان بنایا، جن کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، یا کسی اور کو جو PTI کے اوریجنل اس میں سے تھے ٹیم میں سے اکنامک پلان. لیکن حفیظ شیخ آ گئے اور پھر شوکت ترین. تو اگر اکنامک پلان چلانا ہی کسی اور نے، جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے، 2 سال کے بعد یہ جائیں، 5 سال کے بعد جائیں، انہوں نے بریف کیس پکڑنا ہے اور انہوں نے چلا جانا ہے، اور عوام کے پاس جا کے جواب دہی کریں کہ وہ پولیٹیکل لوگ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں، لیکن اسحاق ڈار تو سیاسی آدمی تھے نا، کیا کیا انہوں نے؟ میں تو پہلے اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتا. تو یہ اسحاق ڈار کی پرفارمنس جو تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی، بلکہ میرا خیال ہے 16 مہینے کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ possibly the worst in Pakistan's history. چاہے وہ آپ کسی بھی اکنامک انڈیکیٹر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، گروتھ کے حوالے سے نیگیٹو گروتھ تھی پچھلے فائنینشیل ایئر میں، اور بھی قرضوں کے حوالے سے جتنے قرضے لیے گئے. تو ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ملک کو. ہاں صحیح ہے. نہیں، وہ غلط بات ہے. وہ تو ایک بات کرنے کی ہے کہ ہم نے بچا لیا. کہاں سے بچا لیا؟ کوئی سینسیبل بات ہے کہ یہ تو ایک نوشنل بات ہے کہ جی دیکھیں کہ اتنا خراب ہم ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم نہ ہوتے تو پھر ملک کا کیا بنتا؟ یہ ایک بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں. اچھا زبیر صاحب، یہ اسحاق ڈار ہو یا اپنے اورنگزیب صاحب ہو، چیلنج بہت بڑا ہے اصل میں. $131 بلین جو ہے پورا ڈیٹ ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل. بقول قیصر بنگالی صاحب کے وزیر خزانہ کا کام اب یہ بچا ہے کہ وہ نئے قرضے لے کے پرانے قرضے کیسے اتارے، جو بنیادی کام ہے. اور جو 5 چیلنجز ہر وزیر خزانہ کو ہر وقت فیس کرنے پڑتے ہیں، اور بیک وقت اسے 5 گیندیں ہوا میں اچھالنی ہیں اور کسی کو گرنے بھی نہیں دینا. وہ گیندیں کیا ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، پولیٹیکل کلاس،
بزنس کمیونٹی اور IMF, تو سوائے جگلنگ کے کوئی گنجائش بچتی ہے, بھلے کوئی بھی ہے وزیر خزانہ؟ نہیں بچتی تو دیکھیں جی, اب ظاہر سی بات ہے صورتحال تو بہت خراب ہے. جس طرح سے پہلے شاید آپ میں سے کسی نے کہا, اور یہ حقیقت بھی ہے, کہ قرضے اتارنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں, تو وی آر ناٹ جنریٹنگ انف ریونیو. بڑی سمپل سی حقیقت ہے, اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں, اور کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ جو گیپ ہوتا ہے ریونیو میں اور ایکسپینڈیچر میں وہ اتنا زیادہ, مثال کے طور پر اس سال تقریباً 9 ٹریلین روپیز کا ہوگا. 9 ٹریلین تو سیدھے سیدھے آپ کو قرضے ایڈ کرنے ہیں, اس کے علاوہ جو اور باقی چیزوں کے لیے چاہیے ہوں گے وہ الگ چیز ہے. تو چیلنجز جو ہیں, اگر اس کی امپلیمنٹیشن بھی اب جو کابینہ بنائی ہے, مثال کے طور پر ون آف دی تھنگ جس پر سب ایگری کرتے ہیں, آپ نے وزیر اعظم صاحب کی شاید اسٹیٹمنٹ کا حوالہ بھی دیا تھا, بار بار وہ کہتے بھی ہیں پرائیویٹائزیشن. اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں پچھلے 2 سال میں جب سے یہ حکومت ہے, سمجھ رہے ہیں یہی حکومت ہے پچھلے 2 سال میں, تو 1.6 ٹریلین روپیز کا لاس ہوا ہے. اب اگر آج زبیر صاحب پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی, اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ہم ایک بریک پہ واپس آئیں گے تو ذرا پرائیویٹائزیشن پہ بات کریں گے. جی, تو بڑا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اکنامک ریفارمز کے ایجنڈے کو کیسے لے کر چلے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب, یہ جو ہمارے نئے آئے ہیں وزیر خزانہ ٹیکنوکریٹ محمد اورنگزیب, ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اسی کابینہ میں اسحاق ڈار بھی ہیں, گو کہ ان کا محکمہ جو ہے وہ فارن افیئرز ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں کس طرح سے مفتاح صاحب کو بھی خاصا انڈرمائن کیا, اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے FBR کا, اکنامک ایشوز کا. میں ایک چیز یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ انسائڈر رہے ہیں, کہ اس کیبنٹ میں یہ جو نئے فائنانس منسٹر ہیں ان کو کتنا اسپیس ہوگا کہ یہ اپنے حساب سے آگے لے کر چلیں. ان کو ظاہر ہے کہ اداروں کی بھی بیکنگ ہے, ان کو ظاہر ہے کہ یہ ایشورنسز ہے, کافی چیزیں یہ چھوڑ کر یہاں پہ آ رہے ہیں. ان کو روم ملے گا, یا ہم دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کی جو ماضی کی روایت ہے وہ شاید دوبارہ دیکھنے میں آئے؟ یہ انڈرمائن تو کیا جائے گا, ان کو بھرپور انداز سے کیا جائے گا. چیلنجز ہوں گے کیونکہ بہت بڑے بڑے سیاستدان جس طرح علیم خان ہیں وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں. اب کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اورنگزیب صاحب ہیڈ کریں گے. اب آپ خود سوچتے ہیں کہ وہ کتنی ڈکٹیشن لیں گے اورنگزیب صاحب سے علیم خان, تو بہت ہی مشکل ہوگا ان کو یہاں مینیج کرنا. اسی طرح سے دوسرے جو وزیر ہیں جس طرح انڈسٹریز منسٹر ہیں رانا تنویر ہیں, وہ بھی اس کیبنٹ کمیٹی کا حصہ ہوں گے. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی بھی ہیڈ کریں گے فائنانس منسٹر. تو احسن اقبال ان کے وہ ہیڈ کر رہے ہوں گے, اورنگزیب صاحب اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو اتنا تو آسان نہیں ہوگا. اور پھر کچھ لوگوں کی آپ نے کہا کہ انڈرمائن کرنے کی خواہش ہوگی ضرور, اور پھر 1-1.5 مہینے کے بعد وزیر اعظم کے پاس شکایتیں لے کے یا نواز شریف کے پاس ضرور لوگ پہنچیں گے جو مسلم لیگی ہیں کہ جی یہ تو یہ نہیں صحیح کر رہا اور یہ نہیں صحیح کر رہا. پھر MNAs وغیرہ ہوتے ہیں جن کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ان کو فنڈ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لیے. اور اورنگزیب ظاہر ہے پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں, اور وہ اس چیز کو بالکل انڈیفرنٹلی لیں گے. اب لیکن جب بجٹ کا وقت آئے گا تو پھر سب کے گھٹنے پکڑنے پڑیں گے, کیونکہ اگر وہ MNAs ووٹ نہیں کریں گے تو حکومت گر جائے گی. تو یہ بلومبرگ نے یہ کہا کہ جو نئے وزیر خزانہ ہیں ان کا اگر ماضی دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کرنا چاہیں گے. اب یہ ایک کافی ایک ایکسپلوسو چیز ہے, ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی, لیکن آپ کی یہ بات کہ یہ پولیٹیکل کمپلشنز کو کیسے بیلنس کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے کہا کہ ان کے پاس سپورٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ہے, اور آئی وڈ امیجن کہ وزیر اعظم بھی اسی لائن کو ٹو کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے نا پاکستان کی, وہ اتنی شدید بحران کا شکار ہے کہ ریفارمز اور پیرش کرنا پڑے گا. اگر وہ ریفارمز نہیں انیشیٹ کریں گی, وہ چاہے ٹیکس ہے جن سیکٹرز پر ابھی تک ٹیکس لگانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ پھر اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے اس کے بعد موقع بھی مطلب کوئی چوائس نہیں ہے. جی, تو ایک تو وہ چوائس کوئی نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ جس طرح اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں اس کی بدحالی کو اگر امیڈیٹلی روکنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائیں گے, لیکن جو کیبنٹ میں جن صاحب کو پوزیشن دی گئی ہے یہ اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیریسنس ہے, کیونکہ علیم خان بہت زبردست سیاستدان تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہائیلی پروفیشنل جاب ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بھی ان کو
انچارج بنایا ہے, پرائیویٹائزیشن کا بالکل بھی ٹھیک بنایا ہے. ہے, تو یہ بہت ہی ہائیلی ٹیکنیکل چیلنجز رہیں گے. کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ہم ایک لیں گے تھوڑا سا بریک.